بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور ہمارے طلباء کو عقیدہ اور منہج سلف سیکھنے اور اس میں استحکام حاصل کرنے کے لیے مزید علم اور اس کے حلقوں کو قائم کرنے کی توفیق بخشی۔ آج کا یہ سلسلہ درس شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب اور عقیدے اور منہج کے باب میں بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، جس کا نام ہے التدمریہ، رسالہ تدمریہ۔ اور بھی اس کے نام ہیں، جیسے نیچے نام لکھتے ہیں اہل علم، بعض نسخوں میں مجمل اعتقاد اہل سنہ والجماعہ بھی لکھا جاتا ہے تدمریہ کے ساتھ ساتھ۔ اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں تحقیق الاثبات للاسماء والصفات، یعنی اسماء اور صفات کو ثابت کرنے کا تحقیقی اصول کہہ لیجئے یا قواعد، تحقیقی قواعد کے کس طریقے سے اسماء اور صفات کو ثابت کیا جائے گا۔ وحقیقۃ الجمع بین القدر والشرع، تقدیر اور شرع کے درمیان تطبیق کیسے دی جائے گی، کیونکہ تقدیر کہتی ہے کہ پہلے سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بندہ وہی کام کرے گا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور شریعت مطالبہ کرتی ہے اچھے کام کا اور برے کو ترک کرنے کا۔ تو یہ تعارض جو لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں، اس کے اصول بتلائے گئے ہیں۔ اور یہ کتاب یقیناً اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں جو اصول بیان کر دیے گئے ہیں، یقیناً جو اہل تخصص ہیں، عقیدے میں جو لوگ تخصص لیتے ہیں اور فرق کو اور مختلف آراء کو جو لوگ مقارنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ، وہ طلباء یا وہ علماء اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں، اور راسخین اس کتاب کی شرح کرتے ہیں۔ بہت سے علماء نے اس کی شرح کی ہے، سلفی مشائخ نے اس کتاب کی شروحات اپنی مساجد میں، اپنے حلقوں میں کی ہیں۔ اور یہ کتاب اگر سادہ انداز سے پڑھی جائے تو بہت مشکل ہے، خاص کر اگر کوئی طالب علم اپنے طور پہ مطالعے میں پڑھے تو یہ مشکل کتاب ہے، کیونکہ اس میں کچھ دقیق مباحث ہیں اور بعض جگہ پہ اختصار بھی ہے۔ اور اگر کسی شیخ کے ساتھ پڑھی جائے، کسی استاذ کے ساتھ، تو عموماً جو پریشانیاں تنہائی اور اکیلے میں آ سکتی ہیں وہ رفع ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی بعض مواقع ایسے ہیں جو بیرکیف زیادہ تفصیل چاہتے ہیں اور زیادہ وضاحت چاہتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائیں اور بہت زیادہ اختصار بھی نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، آپ لوگوں کے مطالبے پر، آپ کے جذبے پر ہم نے اس چیز کو شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید علم سیکھنے کا جذبہ دے اور علم میں پختگی لانے کی توفیق دے، اور آپ سب کو نفع بخش بنائے امت کے لیے، اور جہاں بھی ہوں بابرکت رہیں، امت کو فائدہ پہنچائیں۔ سب سے پہلے علم نافع حاصل کریں اور اس کے بعد علم نافع کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، سال کا تقریباً آخری وقت چل رہا ہے، تو زیادہ دنوں تک، یعنی بہت زیادہ دنوں تک درس ایک اچھے اعتبار میں اچھی کوشش کے ساتھ چلا لے جانا بیرکیف ایک چیلنج ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کی بہت ساری تعلیمی اور غیر تعلیمی مشغولیات آپ کے ساتھ آنے والی ہیں۔
تو ایک تو یہ ہے کہ اختصار اور میانہ روی کے ساتھ کام کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا وقت ہمیں دینا ہوگا، حالانکہ یہ وقت عصر کے بعد والا بھی آج کل کم ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ جو ہے مادہ کچھ زیادہ ہو ہر درس میں، تاکہ یہ کتاب سرسری طور پر گزر جائے تو آپ کے ذہن میں کچھ مبادیات بیٹھ جائیں اور شاید وہ آگے کے لیے مزید تفصیل میں جانے کے لیے مددگار ثابت ہوں. ایک چیز قبل اس کے کہ ہم شروع کریں، آپ تمام طلباء کے لیے یہ بیان کر دینی مناسب ہے کہ جو طالب علم ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اور کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو 4 چیزوں کی ایک طرح سے مواظبت کرنی چاہیے اور ان 4 چیزوں پر ہمیشگی رکھنی چاہیے، انہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. پہلی چیز ہے، اب ترتیب میں کچھ بھی رکھ لیں، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ علم ہمیشہ حاصل کریں. یعنی جب تک طالب علم ہیں مدرسے میں، تب بھی کوشش ہو کہ آپ کا سلسلہ، درس کا سلسلہ آپ کا خارجی اوقات میں، خاص کر یعنی شام کے اوقات میں، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، آپ کا سلسلہ کسی شیخ کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اور یہ تعلیم کے دنوں تک خاص نہیں ہے، فراغت کے بعد بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنا سلسلہ باقی رکھیں، کیونکہ شیخ کے ساتھ جب سلسلہ جڑا رہتا ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں، علمی فائدے بھی ہیں اور اخلاقی فائدے ہیں، اور اس کے بڑوں سے استفادہ کرنے کا سلسلہ جب رہتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے. اور بڑے بڑے علماء کے ایسے واقعات ہیں اس میں، ایسی اس طرح کی مطلب ان کی کہانیاں ہیں کہ طالب علم فارغ ہونے کے بعد بسا اوقات کبھی کبھی تعلیمی سلسلے میں آگے بڑھ جاتا ہے اور بڑے درجات تک پہنچ کر کے کبھی بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کسی شیخ سے جو مسجد میں پڑھاتے تھے ان سے سلسلہ منقطع نہیں کرتا. بظاہر وہ دیکھا جائے تو بہت بڑے اعلیٰ مقام پر ہے، ذمہ داری کے، تدریس کے، کسی بھی عہدے کے، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ جڑا رہنا ایک اپنے لیے شرف سمجھتا ہے. تو یہ چیز آپ اپنے کسی بھی شیخ کو ایک اختیار کر لیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک سبجیکٹ کے علاوہ اور بھی سبجیکٹ میں آپ کے مشائخ ہو سکتے ہیں، تو ان کے درس کو یا تو لائیو اور ان کی مجلس میں جا کے شریک ہوں، یا آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے آسان کر دیے ہیں، فراغت کے بعد کے دنوں میں خاص کر آپ کسی کے درس کے ساتھ جو ریکارڈڈ دروس ہیں ان میں ضرور جڑے رہیں. یہ سلسلہ آپ کا رہے گا تو علم آپ کا ہمیشہ تازہ رہے گا. تو ایک تو وصیت یہ ہے، اہل علم کی وصیت ہے جو آپ تک منتقل کی جا رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مطالعے کا سلسلہ ایسا بنا لیں کہ روزانہ ضرور تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہے. وہ ایک آپ کا ورد ہونا چاہیے کہ مان لیجیے 2 صفحہ، 5 صفحہ، 10 صفحہ، جو بھی کم سے کم کی حد میں یہ ضرور پڑھنا ہے کسی کتاب میں، نفع بخش کتاب میں. اس سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹنے سے علم پھر ختم ہونا شروع ہوتا ہے، بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور کسل پیدا ہوتی ہے، اور اس سے علم سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو اپنا کوئی نہ کوئی مطالعے کا سلسلہ ہمیشہ رکھیں، حتیٰ کہ امتحان کے دنوں میں بھی رکھیں. یہ تجربے اہل علم کے رہے ہیں، مطالعے سے آپ کا دماغ فریش بھی ہوگا اور آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور تیسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت یا قراءت کا آپ کا ایک ورد ہونا چاہیے، چاہے آپ 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، یا 1 پاؤ پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے. قرآن کے ساتھ ہمارا ایک جوڑ رہنا چاہیے، اس کی برکت رہتی ہے. اور چوتھی چیز ہے طالب علمانہ زندگی میں کہ کچھ طلبہ آپس میں مذاکرہ بھی ہمیشہ کریں، یعنی فارغ بھی ہو جائیں تب بھی ان کا ایک گروپ ہو، وہ اکٹھا ہوں، چاہے زمینی سطح پر یا آج کل آن لائن، وہ کسی نہ کسی کتاب میں مذاکرہ کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ تجربوں کا، علم کا تبادلہ ہوتا رہے گا، اور اس سے ان کی معلومات نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے گی بلکہ تازہ بھی ہوگی اور یہ آگے بڑھتی رہے گی. اہل علم اس طرح کی وصیت کرتے ہیں اپنے مخصوص طلباء کو جو آپ تک منتقل کی جاتی ہے.
چلیے بلا کسی مزید تمہید کے اور دیر کے ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ طریقہ تو یہ ہوتا ہے اہل علم کا کہ کوئی طالب علم پڑھے اور استاذ اس کی شرح کرے، لیکن چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے تو اختصار کے پیش نظر ہم خود پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب دیکھیں اور بقیہ لوگ سن لیں، اور کوشش کریں آئندہ ہفتے کتاب کا نسخہ آپ لوگ لے آئیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قال الشیخ الامام العالم العلامہ شیخ الاسلام مفتی الانام اوحد عصرہ و فرید دہرہ۔ یہ سب القاب ایک وقت تھا کہ لوگ اس طرح کے القاب بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام القاب کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ شیخ الاسلام بھی ہیں، مفتی انام ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی ہیں، اوحد عصرہ اپنے زمانے کے منفرد ہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے کے تمام علماء نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ لم نرا مثلہ، ہم نے ان کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ولم یرا ہوا مثل نفسہ، اور نہ ہی ابن تیمیہ نے اپنے جیسا خود کسی کو دیکھا ہے۔ آپ لوگ خصوصی طور پر، ویسے تو آپ ابن تیمیہ کی سوانح بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن ہمارے استاذ محترم علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک عالم دین کی بات آپ کو منتقل کی جا رہی ہے کیونکہ انہی کا یہ قول ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مولانا ابوالکلام آزاد سے بہتر کسی نے نہیں لکھی، نہ اردو میں نہ عربی میں۔ اور واقعی اگر آپ مولانا آزاد کی لکھی ہوئی سوانح پڑھیں گے اور اس کے بعد اردو کی کتابیں پڑھیے مزید اور عربی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، اور اتنی جامعیت کسی کے پاس نہیں ہے۔ مولانا آزاد نے اپنی کتاب التذکرہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے بڑے تفصیل سے، بہت اچھے طریقے سے، تو اس کو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کم از کم اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ اردو میں موجود ہے، وہ ترجمہ اس کا عربی میں بھی ہو گیا ہے۔ تو مولانا یعنی آزاد نے بھی نقل کیا اور دیگر علماء نقل کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس عالم نے ان سے ملاقات کی وہ یہی کہتا تھا کہ واللہ ما رأیت مثلہ، ما رأینا مثلہ، ان کے جیسا ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، وَلَمْ يَرَهُ مِثْلَ نَفْسِهِ، اور نہ انہوں نے اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہوگا۔ یہ ان کے زمانے کے تمام علماء کا، اور مولانا آزاد نے اس جملے پر بڑا فوکس کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے کہ جو بھی شخص ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتا ہے یا جس کا بھی قول ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے، سب کا ایک سا جملہ ہے۔ اپنی ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، ابن تیمیہ کی صلاحیت اور ان کے علم کی گہرائی کا تذکرہ کرتے کرتے یہ جملہ ضرور بولتے ہیں لوگ کہ ما رأینا مثلہ ولم یرہ مثل نفسہ۔ تو اوحد عصرہ و فرید دہرہ، یہ جملے ابن تیمیہ پر بالکل 100% صادق آتے ہیں، اپنے زمانے کے منفرد شخصیت ہیں۔ ناصر السنہ، سنت کی مدد کرنے والے، سنت کا دفاع کرنے والے، قامع البدعہ، بدعت کا رد کرنے والے، اس کو ایک طرح سے مٹانے والے، تقی الدین ابو العباس احمد بن الشیخ الامام العلامہ شہاب الدین عبد الحلیم بن الشیخ، ان کے سارا پورا خاندان جو ہے علم کا ہی خاندان ہے، بن الشیخ الامام العلامہ شیخ الاسلام مجد الدین ابی البرکات عبد السلام بن تیمیہ الحرانی رضی اللہ عنہ وارضاہ قال۔ اب یہ آگے آ رہا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خطبہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اما بعد فقد سألنی، مجھ سے سوال کیا، مجھ سے گزارش کی، مجھ سے طلب کیا، من، ایسے لوگوں نے، تعینت اجابتہم، جن کی بات کا جواب دینا، جن کے سوال کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہو گیا، تعین متعین ہو گیا، اس سے اب میں
پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا. مطلب میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں. جنہوں نے مجھ سے کہا، سوال کیا، تو میں نے ان کا جواب دیا. کیا سوال کیا؟ ان اکتب لہم، میں لکھ دوں، مضمون ما سمعوہ منی فی بعض المجالس، میری بعض مجلسوں میں انہوں نے جو کچھ بھی سنا تھا مجھ سے، اس کا مضمون اور اس کا خلاصہ لکھ دوں. وہ کیا تھا؟ من الکلام فی التوحید والصفات، توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق جو کلام میں نے کیا تھا اس کا خلاصہ. وفی الشرع والقدر، اور شریعت اور تقدیر کے متعلق جو میں نے باتیں کہی ہوئی ہیں ان کا خلاصہ میں لکھ دوں. کیوں؟ لمسیس الحاجہ، مسیس الحاجۃ ماسہ کہتے ہیں، مست الحاجہ یا الحاجہ تمس، مست الحاجہ مطلب ضرورت کا مطلب تھوڑا سا بڑی ضرورت ہونا، سخت ہونا، سخت ضرورت. تو ضرورت چونکہ سخت ہے، الی تحقیق ہذین الاصلین، ان دونوں اصول کی تحقیق کرنے کی. تحقیق سے یہاں پر وہ والی تحقیق نہیں علمی، بلکہ حقیقی روپ دینا، یعنی ان کو علماً و عملاً حقیقی روپ دینے کے لیے اور شکوک و شبہات ختم کرنے کے لیے حقیقی اور یقینی علم حاصل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. توحید و صفات میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ صفات کا مسئلہ ہے. معتزلہ کا سب سے بڑا شبہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تنہا ہے، توحید کا مطلب یہ کرنا، جب اللہ تنہا ہے تو صفات کو ثابت کرنے سے تعدد لازم آتا ہے. تو جب اللہ تنہا ہے تو صفات ثابت کیسے کی جائیں گی؟ تو اللہ کی توحید اور صفات یہ ٹکراؤ لگتا ہے ان کو. تو اس میں شکوک و شبہات ختم کر کے حقیقت کو بیان کرنا ضروری ہے. اور شرع اور قدر، شریعت کہتی ہے ایمان لاؤ، ابو لہب سے کہتی ہے، ابو جہل سے کہتی ہے، اور تقدیر میں پہلے سے لکھا کہ ایمان نہیں لائے گا. تو شریعت کا مطالبہ اور تقدیر کا لکھا آپس میں ٹکراتا ہے ظاہری طور پہ. تو اس لیے ان دونوں کے مسئلے میں بھی تطبیق دینے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو تحقیق ضروری ہے، وَكَثْرَةِ الْاضْطِرَابِ فِيهِمَا، اور ان دونوں اصول اصلوں میں، دو الگ الگ اصل ہو گئیں، ان دونوں اصولوں میں اور دونوں مسائل میں اضطراب بہت پایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان. بہت طرح طرح کے اقوال ہیں اور بے چینیاں ہیں، اور صحیح بات کہنے اور وہاں تک پہنچنے کی لوگوں نے کوششیں کی بھی ہیں تو نہیں پہنچ پائے ہیں، اور بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے میں. اس لیے بھی ضروری ہے. فَإِنَّهُمَا مَعَ حَاجَةِ كُلِّ أَحَدٍ إِلَيْهِمَا، کیونکہ یہ دونوں فَإِنَّهُمَا، یہ دونوں اصلیں توحید و صفات اور شرع و قدر، اس کی ہر کسی کو ضرورت ہے. ہر شخص ان کا ضرورت مند ہے کہ توحید کا اقرار ٹھیک سے کرے اور تقدیر کا بھی اقرار کرے، صفات کا بھی اقرار کرے اور شریعت پہ عمل کرے. وَمَعَ أَنَّ أَهْلَ النَّظَرِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعِبَادَةِ، اور حالانکہ جو اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، اہل ارادہ و اہل عبادت ہیں، یہ لوگ لابد ان یخطر لہم فی ذلک من الخواطر والاقوال، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خیالات ضرور ایسے آئیں گے اور اقوال ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اور ایسی باتیں ضرور پیدا ہوں گی، ما یحتاجون معه الی بیان الہدی من الضلال، کہ انہیں ان اقوال اور خواطر کی روشنی میں ہدایت اور گمراہی کے درمیان بیان اور تفریق کرنا لازم ہوگا. مطلب ایک ظاہر ہے کہ کوئی غور کرنے والا جب غور کرے گا تو توحید اور صفات کے مسئلے میں کہیں نہ کہیں اگر پریشانی آئے گی تو اس کو بیان کر بتلانا پڑے گا. جیسے کہ معتزلہ، کیا جہمیہ اور اشعری اور ماتریدی سب اس باب میں بہک گئے. اہل نظر، اہل علم اور اہل ارادہ والعبادہ، جو اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور قصد کرتے ہیں عبادت کا، اور عبادت کرنے والے عبادت گزار لوگ ہیں، تو ان کو بھی شریعت اور تقدیر میں ٹکراؤ نظر آ سکتا ہے. تو اہل النظر والعلم، ان کا تعلق توحید و صفات کے شبہات سے ہے، اور اہل ارادہ والعبادہ کا تعلق شرع اور قدر کے ظاہری تعارض کے باب سے ہے. تو ان کے ذہنوں میں کچھ
ایسے اقوال اور خواطر آ سکتے ہیں جس کی موجودگی میں انہیں ضرورت محسوس ہوگی کہ ہدایت اور گمراہی کو واضح کیا جائے، لا سیما خاص طور سے مع کثرت من خاض فی ذلک، کیونکہ خاص طور سے اس مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے خوض کیا، غور کیا، غوطہ زنی کی، اپنی اپنی رائے پیش کی، بالحق تارتن، کبھی تو لوگوں نے حق بات بھی کہی ہے، وبالباطل تارات، اور بہت سے مواقع پر انہوں نے باطل اور غلط باتیں بھی کہی ہیں۔ اور تو ایک تو ان کے دلوں میں یہ اس طرح کے شکوک و شبہات اور اقوال باتیں آ سکتی ہیں، وما یعتر القلوب من فی ذلک من الشبہ، اور دلوں میں کچھ مزید اس طرح کے شبہے پیدا ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں، التی توقعها فی انواع الضلالات، جو شبہے دلوں کو بہت ساری گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان دونوں ظاہر ہے کہ صفات اور توحید کے باب میں یہ کلامی فرقے جتنے ہیں سب کے سب گمراہ ہوئے، اور شریعت اور تقدیر کے باب میں قدریہ معتزلہ اور جبریہ جہمیہ گمراہ ہوئے، حتیٰ کہ اشعریہ کے یہاں بھی تقدیر کے باب میں جبر آ گیا، تھوڑی سی جبریت آئی ہے۔ تو یہ دونوں اہم باب ہیں۔ پھر کہنا چاہتے ہیں فالکلام فی باب التوحید والصفات، توحید اور صفات کے سلسلے میں جب بات کرنا چاہیں گے آپ تو یہ گفتگو حقیقت میں من باب الخبر، اس کا تعلق خبر کے باب، ہم نے بتلایا تھا آپ لوگوں کو حمویہ کے درس میں کہ توحید و صفات کا جو باب ہے یہ خبر کے باب سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر آتی ہے، صفات اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ غیب ہے، اور غیب کو جاننے کا طریقہ صرف خبر ہی ہو سکتی ہے، یا اس کو دیکھ لیجئے آپ غیب کو جا کر کے، تو اللہ تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف خبر بچتی ہے۔ تو توحید کا باب اور صفات کا باب جو ہے وہ خبر والا باب ہے، الدائر بین النفی والاثبات، اور یہ باب دائر گھومتا ہے یا تو نفی کے درمیان اور اس بات کے درمیان، یعنی یا تو آپ خبر کی نفی کیجئے یا خبر کی اس کا اثبات کیجئے۔ جو خبر آپ کو آئی ہے توحید کے بارے میں، صفات کے بارے میں، یا تو آپ اس کو قبول کر لیجئے اور اس بات کر دیجئے کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے، یا آپ نفی کر دیجئے اور انکار کر دیجئے۔ تو توحید اور صفات کا باب، ابھی دیکھیے اصول ہے، یہ اصول بیان کر رہے ہیں، اور اس اصول سے یہ سمجھ لیجئے کہ جہمیہ، معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ، ان سب کے سارے شبہات کٹ جاتے ہیں کہ بھائی آپ عقل کو داخل کیوں کر رہے ہیں اس باب میں؟ آپ صفات باری تعالیٰ میں سے کوئی بھی صفت آپ کے درمیان آتی ہے اور آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، تو پھر آپ وہاں اپنی عقل چلائیے ہی مت۔ آپ کو تو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ صفت یا یہ اللہ کا تعالیٰ کا نام اور اسم یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، صحیح سند سے آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، تو اب یہ خبر ہے، اور خبر کی یا تو تصدیق کی جاتی ہے یا تکذیب کی جاتی ہے، یا تو قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے، اس بات کیجئے یا نفی کیجئے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، اس سے تمام معطلہ کے سارے شبہات کٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ماتریدی کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے، تو آپ اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کریں گے ان الرحمن علی العرش استویٰ، تو جیسے ہی وہ اس آیت کے معنی پر کلام کرنے چلے گا وہ عقل ہی سے کرے گا۔ آپ سیدھے کہہ دیجئے بھائی یہ باب یہ خبر کا باب ہے، اور خبر میں ابھی آگے بتایا کہ ابن تیمیہ کہ خبر کے متعلق کبھی بھی دنیا کے تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ خبر کو یا تو قبول کیجئے یا رد کیجئے، ثابت کیجئے یا نفی کر دیجئے، اس میں عقل سے توجیہ نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، والکلام فی الشرع والقدر، شریعت کا اور تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس میں جو کلام کیا جاتا ہے ہوا من باب الطلب والارادہ، یہ مطالبے اور طلب، جیسے کلام کی دو قسمیں یا جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، تو انشاء میں طلب ہوتی ہے، انشاء میں طلب ہوتی ہے، تو اور ارادہ ہوتا ہے، قصد کیا جاتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو اب شریعت کا جو باب ہے یہ طلب اور ارادے کے باب سے ہے،
کہ بھئی شریعت مطالبہ، اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے شریعت کا کہ بھئی آپ ایمان لاؤ اور عمل کرو. تو یہ اچھا، اور بندے کا بھی کام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قصد کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ارادہ کرے. تو چاہے اللہ کی طرف سے مانے تب بھی طلب اور قصد ہے اور ارادہ ہے، اور بندے کی طرف سے مانے تب بھی وہ یہ باب طلب یعنی عبادت کرنے کا ارادہ کرنا اور اللہ کی فرما برداری اور حکم بجا لانے کا قصد کرنا. تو قصد اور ارادے کے باب سے شریعت اور تقدیر ہے، اور خبر کے باب سے توحید و صفات ہے. الدائر بین الارادۃ والمحبہ وبین الکراہۃ والبغض. بھئی طلب، آپ کسی چیز کو طلب کرتے ہیں تو یا تو آپ اس چیز کو کا ارادہ کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کرتے ہیں، خوشی خوشی کرتے ہیں. جب کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا تو خوشی خوشی جاتے ہیں، دل سے محبت کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں، یا کبھی کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ارادہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر مکروہ سمجھتے ہیں، آپ مبغوض سمجھتے ہیں، اس کے لیے کرنا پڑ جاتی ہے. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو باب ہے شریعت اور تقدیر کا، یہ ارادے اور طلب کے باب سے ہے، جو ارادے اور محبت کے درمیان اور بغض اور کراہت کے درمیان ادھر ادھر ہوتا ہے، نفیاً و اثباتاً. نفی بھی کی جاتی ہے اور اس بات بھی کی جاتی ہے. مثلا اگر کسی کو محبت ہوگی، طلب میں محبت ہوگی، تو وہ اس بات کرے گا اس چیز کو، یعنی شریعت سے محبت رکھے گا اور شریعت پر عمل کرنے کا ارادہ کرے گا، تو اس کو ثابت بھی کرے گا اور ہر حکم کو مانے گا. اور اگر شریعت کو ناپسند کرے گا، بغض کرے گا اور ناپسندیدگی کے ساتھ اگر وہ چلے گا آگے، تو پھر اس کو انکار کرنا پڑے گا، وہ چھوڑ دے گا اس کو. تو یا تو آپ شریعت کو مانیے اور اس سے محبت کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے، اور یا پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور نفرت کیجئے اس سے. ان دو میں سے ایک ہی فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. کوئی کہے کہ نہیں ہم شریعت پر عمل بھی کریں گے لیکن ہمیں یہ والا مسئلہ پسند نہیں ہے، تقدیر کا مسئلہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو یہ بات نہیں چلے گی. یا تو آپ پورا کا پورا پسند کیجئے اور سب کا ارادہ کر کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، یا پھر آپ اس کو ناپسند کرتے تو چھوڑ دیجئے اس کو آپ. تو یہ دو میں سے ایک کرنا پڑے گا، نفیاً و اثباتاً. پھر کہتے ہیں والانسان یجد فی نفسہ الفرق. انسان اپنے نفس میں فرق پاتا ہے بین النفی والاثبات. بھئی نفی میں اور اس بات میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ والتصدیق والتکذیب. تصدیق میں اور تکذیب میں فرق ہے، ہر انسان اس فرق کو محسوس کرتا ہے. وبین الحب والبغض. محبت کرنے میں، پسند کرنے میں، اور بغض کرنے یعنی ناپسند کرنے میں، مکروہ سمجھنے میں فرق ہے. والحض والمنع. ابھارنے میں اور منع کرنے میں، ان تمام امور میں انسان فرق پاتا ہے اپنے نفس میں. حتی ان الفرق بین هذا النوع وبین النوع الاخر معروف عند العامة والخاصة. یہ والا فرق اور اس نوع میں اور اس والی نوع میں، دونوں انواع میں، یعنی جو خبر کے باب سے ہو اس میں بھی اور جو طلب کے باب سے اس میں بھی، یہ فرق ہر عام و خاص کے درمیان معروف ہے. ٹھیک. معروف عند العامة والخاصة، معروف عند اصناف المتکلمین فی العلم. علم میں کے سلسلے میں بات کرنے والے الگ الگ لوگ، مختلف فنون میں بات کرنے والے لوگوں کے درمیان معروف ہے یہ فرق. کما ذکر ذلك الفقهاء فی کتاب الایمان. جیسا کہ فقہا نے کتاب الایمان والنذور میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. وکما ذکرہ المقسمون للکلام. اور جیسا کہ کلام کی تقسیم کرنے والوں نے ذکر کیا ہے، من اہل النظر. اہل نظر یعنی جو اہل کلام ہیں وہ بھی کلام کی تقسیم کرتے ہیں، اہل اصول بھی کلام کی تقسیم کرتے ہیں، والنحو والبیان. نحوی اور صرفی لوگ بھی کلام کی تقسیم کرتے ہیں، بلاغی لوگ بھی تقسیم کرتے ہیں کلام کی. سارے لوگ جن لوگوں نے بھی کلام کی تقسیم کی ہے، کلام پر بحث کی ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں کلام کی دو چیزوں کی طرف. فَذَكَرُوا. تو انہوں نے ذکر کیا ہے ان الکلام نوعان، کہ کلام دو طرح کا ہوتا ہے. خبر و انشاء. کلام ایک خبر ہوتا ہے، ایک انشاء ہوتا ہے. جو ہم بتائیں جملے کی دو قسمیں، جملے ہی کو کلام کہتے ہیں، جملہ مفیدہ ہی کلام ہے. جسے ہم بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کلام دو طرح کا، کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، مفرد اور مرکب. مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید.
مرکب تام مرکب ناقص، تو جو مرکب مفید ہے وہی اسی مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ نحو کی بالکل ابتدائی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ اور کلام کی اور جملے کی، اب جملے کی دو قسمیں تو کلام کی دو قسمیں، یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ تو جملے کی دو قسمیں کا مطلب ہوا کلام کی دو قسمیں، کہ ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، تو کلام خبری اور کلام انشائی۔ تو کہتے ہیں دو قسمیں کرتے ہیں، خبر و انشاء۔ والخبر دائر بین النفی والاثبات، خبر نفی اور اس بات کے درمیان گھومتی ہے۔ کچھ لوگ خبر کو ثابت کرتے ہیں، کچھ لوگ خبر کا انکار کرتے ہیں، کچھ خبر کی تصدیق کرتے ہیں، کچھ خبر کی تکذیب کرتے ہیں۔ والانشاء، اور انشاء کیا ہوتی ہے؟ امر او نہی او اباحہ، اور بھی اقسام ہے اس کی، یہاں مختصر دے دی کہ انشائی کلام جو ہوتا ہے تو اس میں امر ہوتا ہے یا نہی ہوتی ہے اور اباحت ہوتی ہے، اور بھی اقسام جو انہوں نے نحو وغیرہ اپنے اپنے فنون میں ہوتی ہے۔ تو مراد ہے کہ امر و نہی ضرور ہوتا ہے اس کے اندر، انشاء کے اندر۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ اگر شریعت آپ سے امر حکم دے کر کے مطالبہ کر رہی کسی چیز کا، تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کام ہونا چاہیے امتثال، اس کو بجا لائیے، آپ اس کا قصد کیجئے اور اس کو بجا لائیے۔ اس پر اگر آپ عقل سے کلام کرتے ہیں تو آپ بجائے فرما برداری کے اپنے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یعنی شریعت کے باب میں صرف فرما برداری چلے گی یا نافرمانی چلے گی، دو میں سے ایک کام چلے گا۔ شریعت اور تقدیر کے باب میں فرما برداری، امتثال یا ترک۔ آپ سوچیں کہ نہیں میں امتثال کروں گا لیکن پہلے عقل سے سمجھ لوں کہ شریعت میں اور تقدیر میں یہ تعارض ہو رہا ہے، یعنی یہاں عقل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارے شبہات کو جڑ سے کاٹ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی جتنے فرقوں نے کلام کیا ہے شریعت کے معاملے میں، تقدیر کے معاملے میں یا صفات اور توحید کے معاملے میں، ان کے سارے شبہات کو جڑ سے کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اگر کوئی شخص حق کا متلاشی ہو اور سچائی کو جان کر کے عمل کرنا چاہتا ہو تو جان لے کہ وہ اتنا، اب تک جو ہم نے 2 پیراگراف پڑھے ہیں، ان 2 پیراگراف میں اس کے ایمان کی حفاظت ہے، اور جتنے شیطانی وسوسے ہیں یا جتنے کلامی اور عقلی وسوسے ہیں سب سے نجات مل جاتی ہے، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ صفات کا باب صاف ہو گیا اور تقدیر اور شریعت کا باب صاف ہو گیا۔ یہ اس طریقے سے اس کتاب میں ابن تیمیہ نے خلاصہ بھی کیا ہے، اور کم لفظوں میں مختصر طریقے سے یہ مضمون لکھ دیا ہے، ورنہ ان کی تفصیلی مجلسیں تو بہت لمبی لمبی تھی، اور کتابیں لکھی بھی ابن تیمیہ نے اور بڑی بڑی، ان میں تفصیل سے یہ باتیں موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب معاملہ ایسا ہی ہے، فَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ، اب بندے کے لیے ضروری ہے أَن يُثْبِتَ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کے لیے ثابت کرے ما يجب اثباتہ لہ، ان تمام صفات کو جن کا ثابت کرنا اللہ کے لیے واجب ہے، من صفات الکمال، صفات کمال میں سے، یعنی صفات کمال کو، کمال والی جس میں اللہ تعالیٰ کا کمال ظاہر ہوتا ہے، کمال والی صفات کو ثابت کرنا اب بندے پہ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صفات کمال کا جب ثبوت آیا ہے کتاب و سنت میں تو سب کو ثابت ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ باب خبر کا ہے، اور آپ جب ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول پر تو اس خبر کی تصدیق کرنی پڑے گی آپ کو۔ یہ مطلب لابد، لازم ہے بندے پر کہ وہ اب ساری صفات کمال کو ثابت کرے۔ وَيَنْفِيَ عَنْهُ مَا يَجِبُ نَفْيُهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ان تمام صفات کی نفی کرے جن صفات کی نفی کرنا واجب ہے، مما یضاد هذه الحال، جو اس حال یعنی حالت کمال، کمال کی حالت کے متضاد جو صفات ہوں، کمال کے مخالف صفات ہوں، صفات نقص ہوں، ان تمام صفات نقص کی نفی کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اصول کیا نکل کے آیا؟ اہل سنت والجماعت کا اور سلفی اصول نکل کے یہ آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال کو ثابت مانتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے اپنی سنت میں اور حدیث میں جو بھی صفات اللہ کی ذکر کی ہیں، صفات مثبتہ ثابت کی جانے والی، وہ سب صفات کمال ہیں۔
اور دوسرا اصول یہ نکل کے آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان تمام صفات کی نفی کرتے ہیں جو نقص والی ہیں، ان جن کے ثابت کرنے سے کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی وغیرہ پیدا ہونے کا شبہ بھی آتا ہو تو اس کی ہم نفی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے منزہ ہے۔ اور ابھی آگے آئے گا کہ ہماری نفی بھی صفات کمال کو متضمن ہے، یعنی جن صفات کی ہم نفی کرتے ہیں ان صفات منفیہ کی ضد میں کمال کو ثابت کرتے ہیں، تو یہ بھی آگے آئے گا۔ تو مراد یہ کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی صفات مثبتہ جو صفات کمال ہیں انہیں ثابت کرنا واجب ہے، اور صفات نقص اور صفات منفیہ کی نفی کرنا واجب ہے۔ وَلَا بُدَّ لَهُ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ أَنْ يُثْبِتَ خَلْقَهُ وَأَمْرَهُ، اور اسی طریقے سے بندے کے لیے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے، یعنی شریعت، اب یہ ہو گیا توحید و صفات کا بیان، اور اب شریعت و تقدیر کا بیان آ رہا ہے کہ تقدیر اور شریعت کے مسائل کے جو احکام ہیں ان میں واجب ہے کہ ثابت کرے خلقہ، اس کی تخلیق کو، یعنی اس کی تقدیر کو۔ تقدیر کے 4 مراتب میں آخری مرتبہ تخلیق کا ہے۔ تقدیر میں پہلے کتابت ہے، پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر مشیت ہے، پھر تخلیق ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے علم ازلی سے وہ جانتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق اس نے تمام چیزوں کو لکھ دیا، اور ان چیزوں کو جیسے جیسے اوقات کے لیے جس شکل کے لیے لکھا، انہی شکلوں میں، انہی اوقات میں ان کے ہونے کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے، اور ان کو اپنے اپنے اوقات میں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ 4 مراتب ہیں۔ تو کہا کہ بندے کے لیے واجب ہے کہ وہ ثابت کرے اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی اس کی تقدیر کو، وہ امرہ، اور اس کے امر یعنی شریعت کو ثابت کرے۔ فَيُؤْمِنُ بِخَلْقِهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق پر ایمان رکھے، المتضمن کمال قدرتہ، جو تخلیق اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو متضمن ہے، وہ عموم مشیئتہ، اور اس کی مشیت کے عموم کو۔ دیکھیے یعنی قدرت کاملہ اور مشیت عامہ، مطلب کیا ہوا؟ تمام کائنات کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت عامہ ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تمام معاملات میں جو کچھ بھی معاملات دنیا میں ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کے چاہنے سے ہوتے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھے۔ وَيُثْبِتَ أَمْرَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے امر شرعی یعنی شریعت کو بھی ثابت مانے، المتضمن بیان ما يحبه ويرضاه، جو شریعت کا امر اپنے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کو متضمن ہے۔ کیسے؟ یعنی اللہ نے جو بھی شریعت کے طور پہ حکم دیا ہے، اللہ ہر اس حکم سے راضی ہے، اس پہ عمل کرنے سے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جبکہ تخلیق و تقدیر میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے اور سب کا ارادہ کرتا ہے، اس میں ہر چیز سے راضی ہونا لازم نہیں ہے۔ من القول والعمل، چاہے وہ قول سے ہو یا عمل سے ہو۔ وَيُؤْمِنَ بِشَرْعِهِ، اور اس کی شریعت پر ایمان رکھے بندہ، وَقَدَرِهِ، اور تقدیر پر ایمان رکھے، ایماناً، ایسا ایمان رکھے، خَالِيًا مِنَ الزَّلَل، جو ایمان خالی ہو زلل سے، یعنی اس کے اندر کوئی مطلب قدم پھسلنے والی چیز نہ ہو، اور ایسی چیز نہ ہو جس سے بندے کا ایمان ڈگمگا جائے، پھسل جائے قدم، بلکہ ثابت قدم ہو، مضبوط و مستحکم ایمان ہو اس کا۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا اس شروع کے مقدمے کا کہ توحید اور صفات کا باب خبر کے قبیل سے ہے، اور تقدیر اور شرع کا باب طلب اور ارادے کے قبیل سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں پہلا والا باب خبر کے باب سے، دوسرا والا باب انشاء کے باب سے۔ اور خبر کے باب میں بندہ جب خبر پہنچتی ہے تو یا تو تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ تو معطلہ اور تمام مسلمان اس بات پر غور کریں کہ اللہ کی اس توحید اور صفات کی جو بات آ رہی ہے، یا تو آپ ایمان لاؤ اور تصدیق کرو اور ساری صفات کو قبول کر لو، جو ثابت کرنے والی ہیں ان کو ثابت کرو، اور جو انکار کرنے والی، نفی کرنے والی ہیں ان کی نفی کرو۔ نفی ہم خود نہیں کریں گے بلکہ کتاب و سنت ہی کی
میں آئی ہوئی صفات اور کتاب و سنت سے ملنے والے اصول و ضابطے کے مطابق ہی نفی کی جائے گی۔ تو یہ ہو گیا ایک طرف۔ لہٰذا ماتریدی ہوں، اشعری ہوں، معتزلی ہوں، جہمی ہوں، ان تمام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک عام سا اصول سامنے آ گیا، اور اس کے نتیجے میں بندے پر واجب ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اس کی صفات کو ثابت کرے اور تمام صفات کمال کو ثابت مانے جیسے کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ اور مسئلہ آیا دوسرا، وہ ہے شریعت کا اور تقدیر کا۔ تو اس مسئلے میں چونکہ یہ معاملہ انشاء سے متعلق ہے اور انشاء میں امر اور نہی ہوتا ہے، لہٰذا امر اور نہی کا تقاضا ہوتا ہے یا تو حکم کو مانیے، اطاعت کیجیے، یا ترک کر دیجیے اور نافرمانی کیجیے، درمیان میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا تقدیر کو اور شریعت کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا اور اس کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہی مسلمان کا اور مومن کا فرض ہے۔ بقیہ اس کے مخالف ہے، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، انکار کر دینا، تو وہ کفر ہے۔ لہٰذا ان دونوں اصولوں اور قاعدوں سے تمام کے تمام شبہات، اور انہی دو بابوں میں زیادہ تر امت کے فرقے بہکے ہیں، زیادہ تر لوگ بہکے صفات میں، اور جو بچے کچے تھے وہ بہک گئے تقدیر اور شریعت کے باب میں۔ پھر کہتے ہیں وَهَذَا يَتَضَمَّنُ، آخری بات جو چل رہی اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَهَذَا يَتَضَمَّنُ التَّوْحِيدَ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ یہ والا جو موقف ہوگا، باب ہوگا، جو شریعت کو قبول کرنا، شریعت پر ایمان لانا اور اس کے امر پہ ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، اس کا ضمنی مفہوم ہوگا۔ يتضمن متضمن ہے، اپنے ضمن میں یہ معنی رکھتا ہے لازمی طور پہ کہ التوحید فی عبادتہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بندہ بالکل توحید سے کام لے، کہ ظاہر ہے کہ عبادت کا حکم ہے تو عبادت کرے تو صرف تنہا اللہ کی کرے، وحدہ لا شریک لہ، وہو التوحید فی القصد، اور یہ توحید قصد والی ہوگی، والارادہ والعمل، یعنی یہ توحید جو ہوگی قصد میں بھی ہوگی، ہمارا قصد تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ارادہ تنہا اللہ کے لیے، اور عمل بھی ہمارا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ عمل کی اور قصد کی اور ارادے کی توحید ہوگی، اور یہ ہے شریعت پر عمل کرنا اور تقدیر پر عمل کرنا۔ اور والاول، اور پہلی والی جو قسم تھی صفات اور توحید والی، یتضمن التوحید فی العلم والقول، وہاں پر جو توحید آئے گی وہ توحید علمی اور توحید قولی آئے گی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، اس کی صفات کا اقرار کریں گے اور اس کی صفات کمال کو ثابت کریں گے، اور صفات نقص کو، صفات منفیہ کی نفی کریں گے، تو یہ علم کی بات ہے، یہ توحید علمی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے اور اس کی ربوبیت سے ہے، تو یہ توحید علمی ہے، توحید فی القول و فی العلم۔ اور دوسری والی جو قسم ہے شرع اور تقدیر والی، وہ توحید فی القصد والارادہ والعمل۔ تو توحید علمی اور توحید عملی دونوں آ گئیں۔ آپ جانتے ہیں اہل علم نے توحید کی 2 قسمیں بھی کی ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں اور توحید کی 2 قسمیں بھی ہیں۔ تو توحید کی 2 قسمیں اس اعتبار سے ہیں کہ توحید علمی اور توحید عملی، اور ایک توحید ہے توحید فی العلم والمعرفہ، اور دوسری توحید فی القصد والارادہ والعمل۔ اور بات واضح ہے نہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ توحید فی العلم والمعرفہ، یعنی آپ کا علم اور آپ کی معرفت اللہ کے بارے میں جو ہے، اس کا تعلق اللہ کی ربوبیت اور اللہ اس کے اسماء و صفات سے ہے۔ بھئی توحید ربوبیت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف اقراری تو کریں گے، ایمانی تو رکھیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کی معلومات حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، محیی ہے، رزاق ہے، یہ ساری کی ساری جو ربوبیت کی صفات ہیں وہ، یا تمام اسماء و صفات جتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب کو آپ جانیں گے، تو یہ توحید المعرفہ والعلم ہے، اس کو توحید علمی کہتے ہیں۔ اور توحید الوہیت میں ہم اپنی عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، ہماری عبادت تنہا اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہمارے دل کا ارادہ بھی تنہا اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ توحید فی العمل ہے۔ اور توحید کی سادہ سی لوگوں عوام کو یا طلبہ کو سمجھانے کی 3 قسم کی جاتی ہے، توحید الربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات یہ ایک ہی قبیل سے ہیں، سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات ہی اصل ہے اور توحید ربوبیت اس کا جز ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر جو بھی آپ اللہ کی ربوبیت کی باتیں بتلائیں گے اور جو بھی خصوصیت بتلائیں گے سب اللہ کی صفات ہیں اور اسماء ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، مدبر ہے. یہی تو تین ربوبیت کے جو خالق، مالک اور مدبر. یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ الربوبیہ، ربوبیت کی تعریف یہ ہے کہ ان توحد اللہ فی خلقہ و ملکہ و تدبیرہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو تنہا جانو اور اعتقاد رکھو اس کی تخلیق میں کہ وہ خالق، تنہا اکیلا خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں. وہ تنہا مالک ہے پوری کائنات کا اور تنہا مدبر ہے. تو الخلق والملک والتدبیر یہ تین چیزیں مل کر کے ربوبیت بنتی ہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ توحید اللہ بافعالہ، کہ ان توحد اللہ بافعالہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو تنہا جانو اس کے افعال میں. تو اللہ تعالیٰ کے افعال المتعلقہ بعبادہ وبالکون، پوری کائنات سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں وہی ربوبیت ہے. اور افعال، ہر فعل اپنے اندر صفت رکھتا ہے. تو اس لیے توحید الربوبیت بھی یہ حقیقت میں اسماء و صفات کے اندر داخل ہے. تو گویا حقیقت میں دو ہی قسمیں ہیں توحید کی، توحید علمی، توحید عملی. توحید عملی توحید الوہیت ہے، اور عمل آپ کس پر کریں گے؟ شریعت پہ کریں گے نا، کہ شریعت نے جو حکم دیا اس پہ عمل کریں گے اور جس سے روکا اس سے رک جائیں گے. تو یہ والا عمل کرنے سے توحید عملی عمل میں آئے گی اور تحقیق اس کی ہوگی. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا. تو کہتے ہیں کہ اول يتضمن التوحید فی العلم والقول، پہلی والی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو متضمن ہے علم اور قول میں. کما دلت علی ذلک سورۃ، جیسا کہ اس پر دلالت کرتی ہے سورۃ قل هو اللہ احد. تو قل هو اللہ احد دلالت کرتی ہے توحید علمی پر، کیونکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. تو یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہمارا علم ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے. تو توحید فی العلم والقول اس پر دلالت کرتی ہے سورۃ الاخلاص. ودلت علی الآخر، اور دوسری والی قسم جو آئی شرع اور قدر والی، جس کو توحید عملی کہا، قصد، توحید فی القصد، توحید فی الارادہ، توحید فی العمل، اس پر دلالت کرتی ہے سورۃ قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ اس میں لا اعبد ما تعبدون، عبادت کا ذکر ہے اس کے اندر. تو قل هو اللہ احد توحید علمی ہے اور قل یا ایھا الکافرون توحید عملی ہے. اسی لیے دونوں کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون کو بھی سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک نام یہ بھی ہے. اور یہی وجہ ہے وہما سورۃ الاخلاص، دونوں کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. کہ توحید قل هو اللہ احد میں بندہ جب اس صورت پر اور اس کے معانی پر، مضامین پر ایمان رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید علمی والے جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس میں مکمل طور پہ اللہ کے لیے اخلاص کرتا ہے اور اللہ کو تنہا مانتا ہے. اس کی ذات میں، اس کے اسماء میں، صفات میں، اس کے افعال میں تنہا مانتا ہے. اس کے جیسا کسی کو ثابت نہیں کرتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے خصائص میں، نہ اس کے حقوق میں، کسی چیز میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کا مثیل و نظیر کوئی نہیں. اور جب قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے بندہ تو دنیا والوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، میں اب تنہا اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو یہ توحید عملی ہے، توحید فی العبادہ ہے، توحید الوہیت ہے یہ. تو یہ دونوں صورتیں مل کر کے بندے کے ایمان کو، اس کے اعتقاد کو تازہ کرتی ہیں اور اس کے جذبہ عمل کو بھی تازہ کرتی ہیں اور توحید پر قائم و دائم رکھتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ وَبِهِمَا كَانَ يَقْرَأُ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بعد الفاتحہ فی رکعتي الفجر، فجر کی 2 سنتوں میں پڑھتے تھے، وَرَكْعَتَيْ الطواف، اور طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھ جاتی اس میں پڑھتے تھے آپ. اور بھی مغرب کے بعد کی 2 رکعت میں پڑھتے تھے آپ.
اور وطر کے میں بھی ان دونوں کو پڑھا کرتے تھے. تو ان تمام کے اگر آپ مقاصد کو سمجھیں گے تو بڑا پیارا اس کے اندر ایک مفہوم نکل کے آئے گا. اہل علم کہتے ہیں کہ فجر کی صلاۃ میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اس لیے پڑھتے تھے کہ ظاہر دونوں توحید پر مبنی ہیں کہ دن کی ابتدا توحید کے اقرار اور توحید کے اعلان سے ہو. اور مغرب میں اس لیے پڑھتے تھے تاکہ دن کی انتہا توحید کے اقرار اور اس کے اعلان سے ہو اور توحید پر عمل کر کے ہو. اور رات کی بھی ابتدا اسی سے ہو. گویا وہ رات دن کی انتہا ہے اور رات کی ابتدا ہے، اور فجر رات کی انتہا ہے اور دن کی ابتدا ہے. تو گویا دونوں کناروں پر آپ نے توحید علمی کا بھی اقرار کیا اور توحید عملی کا بھی اعلان کیا، اور عمل کر کے اپنے عمل میں ثابت کر کے اللہ کو دکھایا کہ اللہ میں یہ میری عبادت خالص تیرے ہی لیے ہے. تو توحید کی کتنی بڑی اہمیت ثابت ہوتی ہے ان دونوں جگہوں پر پڑھنے سے. اور وطر میں اس لیے پڑھتے تھے تاکہ اپنی عبادتوں کی آخری عبادت توحید کے اقرار پر ہو. یعنی ساری عبادتیں کر کے جب بندہ لیٹنے چلے تو پھر اس پر بھی آخری عبادت کر کے فارغ ہو. اور سورہ اخلاص کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا اور اس طرح سے اس کا قل وغیرہ پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے. تو یہ تمام کے تمام چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ بندے کے دل میں ذہن میں توحید علمی اور توحید عملی دونوں تازی رہیں اور اس کا ایمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر اس کی توحید پر قائم و دائم رہے. اور طواف میں بھی بہرحال آپ اس کے لیے بہت ساری وہ نکال سکتے ہیں کہ طواف چونکہ مشرکین طواف غیروں کے لیے کرتے تھے تو آپ نے طواف جب اللہ کے لیے کیا تو پھر وہاں پر پھر چونکہ ہم ایک گھر کی عمارت جو گھر بنا ہوا ہے کعبہ اور وہاں حجر اسود بھی ہے اور ہم اس کے ارد گرد جب گھومتے ہیں تو یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ ہم غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اس کے معنی بعد جب 2 رکعت پڑھی جائے گی تو اس میں توحید کا اعلان ہوگا. اور پھر کفار پہ بھی رد ہے جو آپ کے زمانے میں اور فتح مکہ سے پہلے جو کفار یہ عبادت غیروں کو رکھ کر کے عبادت کرتے تھے تو وہاں بھی ان کا طواف کرتے تھے وہ. تو طواف کو بھی خالص اللہ کے لیے کرنے کا اعلان ہے کہ طواف بھی ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی پہ چھوڑ دیں یا اور چلا جائے؟ چلیے لا باس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. چلیے کوئی